محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 3 بڑے واقعے پیش آئے۔ پہلا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہے۔ دوسرا واقعہ، اور یہ واقعہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خوشی کا واقعہ ہے۔ اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہو سکتی کسی ایمان والے کے لیے۔ لیکن اسی مہینے کے اندر ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ جس سے زیادہ دردناک المناک واقعہ بھی ایمان والے کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور وہ واقعہ ہے آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ 2 واقعے ایسے ہیں جن میں کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے ہمارا آپ کا کوئی دخل نہیں۔ کسی کو پیدا بھی اللہ کرتے ہیں اور کسی کو موت بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا آپ کا کوئی دخل نہیں۔ لیکن ایک تیسرا واقعہ بھی ہے، اور وہ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام سنایا اور اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو بلایا تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور دشمنی کی ساری حدیں پار کر دی۔ نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف کچھ اوباش اور کچھ مخالفین وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر تھوکتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھیلے مارتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ان پر ظلم و ستم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا جو آزمایا نہ گیا۔ صحابہ کرام کو دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگا کر کے لٹایا گیا، ان کے جسم سے جو چربی پگھلی ہوئی اس سے انگارے بجھے۔ سخت دھوپ میں، گرمی کے زمانے میں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھا گیا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ ان کے گردن میں رسی ڈال کر کے گھسیٹا گیا ہے پتھریلی زمین میں، جس سے ان کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ غرض کوئی طریقہ نہیں چھوڑا۔ ایسے حالات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے جو آپ کا آبائی وطن ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ یہ ہجرت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ایسا ہے جس کا تعلق ہم آپ کے کرنے نہ کرنے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ مثلا اگر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں اور آپ کو بھی اجازت ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں جہاں بسہولت آسانی کے ساتھ اپنے دین پر کاربند رہ سکے، اس کی اجازت بھی ہے۔ بہرحال چونکہ یہ مہینہ بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے تعلق رکھتا ہے اور لوگ اس کو ہر سال یاد بھی کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور یہ فطری بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اظہار محبت کے طریقے بھی لوگ اپناتے ہیں۔ کیونکہ خوشبو ہے تو ظاہر سی بات ہے خوشبو تو پھوٹے گی، خوشبو تو دوسروں تک پہنچے گی۔ ایسے ہی اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے تو اس محبت کا اظہار بھی ہونا ضروری ہے۔ دنیا کی تاریخ میں شاید کسی قوم کو اپنے مقتدی سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی محبت مسلمانوں کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ لیکن کچھ المیہ بھی ہے۔ وہ المیہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اظہار محبت کیسے کرنا چاہیے، انداز محبت کیا اپنانا چاہیے، ہم آپ اس سے بالکل یکسر نابلد ہیں، جو بہت بڑی کوتاہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی انداز محبت اور اظہار محبت کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ 2 چیزیں اظہار محبت کے لیے بنیادی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ محبوب کے مقام و مرتبے کا خیال رکھا جائے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھا جائے۔ مثلا ایک باپ ہے، اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کرتا ہے، میرے پیارے بیٹے، میرے دلارے بیٹے، بیٹا ادھر آ، یا کوئی اور نام لے کر کے اس کو اس طرح بلاتا ہے۔ اب باپ اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کرے تو یہ پیار و شفقت کے الفاظ کہلائیں گے، پیار و محبت کا نام اسے دیا جائے گا۔ لیکن وہی الفاظ بیائے ہوں جو باپ نے اپنے بیٹے کو کہے، اگر بیٹا بھی باپ کو کہے میرے بیٹے ادھر آ، یعنی بیٹا اپنے باپ سے کہے میرے بیٹے ادھر آ، پیارے بیٹے ادھر آ، تو بتاؤ یہ محبت کا اظہار ہوگا یا بے ادبی ہوگی، یہ گستاخی ہوگی؟
تو معلوم یہ ہوا کہ جس سے محبت ہے اس کے مقام و مرتبے کا لحاظ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھتے کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے، کہیں کوئی ایسی حرکت ہم سے تو نہیں ہو رہی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کے خلاف ہو۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں بہت سے نوجوان اس مہینے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو اظہار کرتے ہیں اس کے اندر اس چیز کا خیال قطعاً نہیں رکھتے۔ مثلا وہ نوجوان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی جھنڈیاں تیار کرتے ہیں، لگائی جاتی ہیں، لیکن دوسرے دن وہی جھنڈیاں اس نالی کے اندر بہ رہی ہوتی ہے جس میں آپ کے سیور کا پانی بہ رہا ہوتا ہے، پیشاب بہ رہا ہوتا ہے۔ ان جھنڈیوں کو پیروں تلے روندا جاتا ہے، ان کے اوپر سے گاڑیاں نکلتی ہیں۔ کیا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے خلاف نہیں ہے؟ کیا اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین نہیں ہوتی ہے؟ بلکہ میں نے تو اسی روڈ پر جب یہ نکلتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ڈالے کے اوپر ڈی جے رکھے ہوئے، دونوں طرف جھنڈا اس پہ پڑا ہوا ہے، ایک طرف لکھا ہوا ہے محمد، ایک طرف لکھا ہوا ہے اللہ یا اللہ، اور ایک طرف لکھا ہوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد ایک جینس پینٹ پہنے ہوئے نوجوان جہاں محمد کا نام لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں نام لکھا ہوا تھا اسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی نہیں ہے؟ یہ مقام و مرتبے کی بے حرمتی نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم حدود پار نہ کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں کہیں حضور کی بے ادبی کرنا نہ شروع کر دینا، نعوذ باللہ، اس کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا بھی خیال رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند تھی؟ بھئی ایک شخص ہے جس سے آپ کو محبت ہے، آپ اس کی خدمت میں کوئی چیز پیش کریں گے، کیا ایسی چیز پیش کریں گے جس چیز سے اس کو نفرت ہے؟ یہ تو مذاق ہو جائے گا کہ جس چیز سے نفرت کرتا ہے اور اس سے بغض رکھتا ہے ایک طرح سے، آپ وہی چیز اس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ تو مذاق ہو جائے گا، ٹھٹھا ہو گیا، تمسخر ہو گیا۔ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے؟ دیکھیے کیا پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرے بھرے درخت کو کاٹنا یہ ناپسند عمل ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنے گھروں کی نالیاں راستے میں بہانا کہ جس سے تعفن پیدا ہو اور گزرنے والوں کو تکلیف ہو، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے منع فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى، اور ایمان کے سب سے نچلے طبقے کے اندر، سب سے نچلے درجے کے اندر یہ بات ہے، إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے اور ہر ایسے عمل سے گریز کیا جائے کہ جس سے ٹریفک کا بہاؤ پر فرق پڑتا ہو، یہ ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوتا ہو، اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یا ایسے ہی اتنی تیز آواز کرنا کہ جس سے سونے والوں کی نیندیں خراب ہو جائیں، جس سے ہارٹ کے مریضوں کی اور تکلیف بڑھ جائے، گھروں کے اندر بیمار ہوتے ہیں ان کو اذیت پہنچے، اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ آج ہم سے یہ عمل ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم محبت کے اظہار میں نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اور آج انہی کے ہم نام لیوا ہیں، تو ہمیں بھی رحمت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اگر کوئی کسی کے لیے زحمت بن جائے تو پھر یہ تو عجیب سی بات ہوگی، اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا مقتدی ہوتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی ایک ایک ادا کو پسند کرتا ہے۔ ان القرین بالقرین مقتدی، آپ نے لیلا مجنو کا نام بڑا سنا ہوگا۔ مجنو جس کا نام قیس تھا، لیلا سے محبت تھی، چوراہے پر بیٹھا تھا، ایک لکڑی لیے وہ لکھ رہا لیلا 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 لیلا۔ لوگوں نے کہا کیا بیوقوفی کر رہے ہو؟ اس نے کہا گفت نام لیلا مشق میں کنم خاطر خطرہ تسلی نہیں دے، میں لیلا کا نام لکھ لکھ کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ وہ لیلا کی گلی سے گزر رہا ہے، کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، گلی کا کتا مل گیا اس کو چمٹانیاں چومنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کتنا بڑا بیوقوف انسان ہے، پاگل ہے، کتے سے محبت کر رہا ہے، دیوار سے محبت کر رہا ہے، اور اس میں کیا رکھا ہوا، کیا فائدہ ملے گا؟ تو کیا جواب دیتا ہے؟ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذلجدار وذلجدار، یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ان دیواروں سے ہم کو محبت نہیں، ان کو چومنے میں کچھ نہیں رکھا ہے۔
امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا، میں کبھی اس دیوار کو چنتا ہوں کبھی اس دیوار کو چنتا ہوں، کیوں؟ وما حب الدیار شغفنا قلبی، مجھے ان در دیوار سے محبت نہیں، اس گلی سے محبت نہیں، اس کتے سے محبت نہیں، ولکن حب من سکن الدیار، مجھے تو اس سے محبت ہے جو اس دیار میں رہتی ہے، جو ان دیواروں کے پیچھے رہتی ہے، کہ ان دیواروں پر اس کی نگاہیں پڑی ہوں گی، اس کتے پر اس کی نگاہ پڑی ہوگی، اس وجہ سے مجھے ان سے محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ، اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو ہم زندہ کرتے۔ لہذا یہ مہینہ یہ عہد کرنے کا ہے کہ ہم آپ عہد کریں کہ پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آگے جو ہماری زندگی باقی کتنی باقی کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن عہد کریں کہ انشاءاللہ اب ہم چہرے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، بود و باس کے اعتبار سے، معاشرت معاملات کے اعتبار سے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں گے، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عہد کیجئے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔